میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اٹھ کے ذرا جاگ کر کے سنیے گا بات. کیا انداز ہے! دو شہزادے اعلیٰ حضرت کے اور ایک حجت الاسلام ہے. رنگ اتنا گورا تھا، آنکھیں اتنی پیاری تھی کہ ہندو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ جاتے تھے. اتنا عظیم بیٹا اور چھوٹے مفتی اعظم عالم اسلام جن کو عرب کے لوگ بھی مسئلہ بھیجے کہ آپ فتوے کا جواب دے. اتنا بڑا مفتی، دو شہزادے. لیکن پیر و مرشد نے حکم دے دیا. ایک دن کہا نوری میاں صاحب نے، اور میں اکثر سوچتا ہوں کیوں انہوں نے کہا تھا. ان کو پتا تو تھا کہ اعلیٰ حضرت کا تو علمی تعلق ہے، علم و فہم کے ساتھ رشتہ ہے. ان سے کوئی کتاب کی بات ہوتی، ان کے ساتھ کوئی دنیاوی بات تو کرنی نہیں چاہیے تھی. کہنے لگے احمد رضا حویلی میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور ان کو آ کر کے جو ہے وہ بھیڑیا تنگ کرتا ہے. کوئی دو کتے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آئیں اور پہرے داری کریں رات کو. جنا تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر پکھے ننگے. کہنے لگے دو کتے چاہیے. تو میرے دوستو اعلیٰ حضرت فاضل خود پیر ہے، ٹھیک ہے بچے سے زیادہ نشین بن جائیں گے صحیح ہو جائے گا. خود عالم ہے، بڑا سارا ادارہ بچوں کو مل جائے گا. کیا ضرورت ہے ان کو کسی بھٹی سے گزارنے کی؟ لیکن بریلی کے امام کا انداز دیکھیے گا. اپنے دونوں شہزادوں کے گلے میں رسیاں ڈالی اور لے جا کے شیخ کی خدمت میں پیش کیا. اور جب پیش کیا تو ساتھ رو بھی پڑے. کہنے لگے حضور یہ غلام زادے ہیں، جانوروں کی ساری رات دیکھ بھال کریں گے، روٹی کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، کھانے کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے. یہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا، یہ میں لے آیا ہوں، قبول فرما لیجئے. حضرت نوری میاں سید زادے بہت بڑے محدث جھولی اٹھا کے کہنے لگے احمد رضا یا دعا دیتا ہوں اللہ نے جیسا علم و فہم تمہیں عطا فرمایا اس کی برکت تیری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا. پھر زمانے نے دیکھا، زمانے نے لوگوں کا ایک اچھا نہیں ہوتا، ان کے دونوں اللہ کے کامل ولی اللہ گزرے. عزیز یاد رکھ تو جب انہیں تربیت کی بھٹی سے گزارے گا. یہ تو اعلیٰ حضرت کی بات تھی. جناب محدث ابن جوزی نے لکھا ہے ہارون رشید بادشاہ بڑا سخت بادشاہ ہے، بڑے سخت مزاج کا آدمی ہے. حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا میرے بیٹے مامون رشید کو حدیث پڑھا دیں. امام صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے پڑھا دوں گا. کہنے لگا گھر آ کے پڑھانی پڑے گی آپ کو. آپ فرمانے لگے میں نبی پاک کی حدیث کو حضور کے علم کو رسوا نہیں کر سکتا، جس نے پڑھ دیا میرے پاس آ کے پڑھے. جس نے پڑھ دیا میرے بولیے نہیں جواب دے، جس نے پڑھ دیا کدھر پڑھے سارے بولیے. تو وہ جو آپ نے قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں 1000 روپے ٹیوشن پہ، آپ دیتے ہیں ٹیوشن، اسکول کی ٹیوشن بھی آپ دیتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کے آتا ہے موٹر سائیکل پہ. اور قاری صاحب بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جناب دروازہ کھول دے پڑا. اوہو تو انٹو دسنا یاد نہیں رہا بچے دے ٹور گئے نان کے پھر آوے آجے. وہ غریب آدمی ہے سویرے پھر آ جاتا ہے، کوئی عرض نہیں. کیا ہم دینی علم کو عزت دے رہے ہیں کہ رسوا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حال ہے؟ کوئی فائل نہیں چیک کرتے ہم مدرسے کی کہ اس کو کلمے یاد ہوئے کہ نہیں، اسے دعائے قنوت آئی کہ نہیں، نماز جنازہ آیا کہ نہیں. کیمسٹری پڑھے گا قبر پہ بیٹھ کے بچہ، فزکس کی تلاوت کرے گا، الجبرا کے مسئلے حل کرے گا قبر پہ بیٹھ کے؟ نہ، یہ علم ضرور پڑھا، کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن انہیں وہ والا علم پڑھا کہ تیری قبر پہ بیٹھ کے یہ بسم اللہ پڑھے تو اللہ تیری قبر کو روشن فرما دے. ہارون رشید اس مسئلے کو سمجھ گیا. کہنے لگا امام قصائی سے بچے کو گھر آ کے پڑھا دیں. فرمانے لگے نا، جہاں سارے پڑھتے ہیں وہاں آ کے پڑھے، میں تیار ہوں. کہنے لگا حضور وہیں آ جائے گا، لیکن اس لیے اور بھی پڑھنا ہوتا ہے، جب آئے تو سبق پہلے اس کا سن لے اور سبق سن کے نیا دے کے چھٹی کر دے. آپ فرمانے لگے یہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا سبق بھی اس کا پہلے ہی سنا جائے. یہ لفظ کہے امام قصائی. کہنے لگے حضور ٹھیک ہے آپ پڑھا دے میرے بیٹے کو، میں تیار ہوں. یہ لفظ کہے امام صاحب کی بارگاہ سے واپس آئے تو بچے کو کہنے لگے بیٹے میں نے تیرے استاد کو آزمانے کے لیے یہ لفظ کہے ہیں، صرف آزمانے کے لیے. اپنے استاد کی خودداری تو نے دیکھ لی ہے، وہ خوددار ہے تو تجھے خدمت گزار ہونا چاہیے. وہ خوددار ہے تو تجھے دیکھنا استاد کی خدمت میں کمی نہ آئے، شیخ کی نوکری میں کمی نہ آئے. اللہ اکبر. ہارون رشید ایک دن گزر رہے اور امام قصائی مسجد کے باہر وضو کر رہے اور ہارون رشید کا شہزادہ
बादशाह वक्त का बेटा लोटे के अंदर पानी पकड़ा है, उनके पैर धुला रहा है। लोटे में पानी पकड़ा है, अपने उस्ताद के, बोलिए अपने उस्ताद के पैर धुला रहा है। हारून रशीद घोड़े से नीचे उतरे और इमाम कुसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाथों के साथ पैर धो रहे, वुजू कर रहे हैं। उतरा नीचे, दुर्रा हाथ में था, जोर से बेटे की पुश्त पे दुर्रा मारा, इसलिए कि तू चौधरियों का बच्चा है और मौलवी की खिदमत कर रहा है, इसलिए कि तू इतने बड़े घराने का और यहां बैठा हुआ इसलिए मारा? नहीं, दुर्रा मारा। शहजादा धड़ाम से गिरा। अब्बा जी क्या हुआ? फरमाया शर्म नहीं आती? तुझे उस्ताद की खिदमत का तरीका नहीं आता? तूने उस्ताद को काम लगाया हुआ है, तुझे अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर खुद धो। तुझे अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं और उस्ताद को खुद काम करना पड़ रहा है। एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से पैर धो। इमाम कुसाई ने रुख बदला, कहने लगे हारून रशीद मैं दुआ करता हूं रब तेरी आखिरत भी अच्छी करेगा और तेरे बेटे को भी इज्जतों से माला माल फरमाएगा। अजीजों याद रखो, जब हमारा तरबियत का अंदाज ये, हम तो लड़ने चढ़े जाते हैं। यकीन करें, मैंने तो अपने असातिज़ा को कह दिया मदरसे के, मैंने कहा आपने मारना नहीं किसी को। डायरेक्ट आके कहते मौलवी साहब बच्चे को मारा आपने, मेरे बच्चे को मार दिया है। आप 8,000 के मौलवी और मेरा बेटा तो 5,000 2 दिन में खत्म कर देता है, आपकी जरूरत हो गई मेरे बेटे को मारने की। मैंने कहा ना मारो और इसके बेटे को भेज दो। एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं जो माँ बाप उस्ताद को कटहरे में खड़ा करते, जो माँ बाप कटहरे में या खड़ा होकर सवालों के जवाब दे, उनका बच्चा पढ़ सकता है? कटहरे में खड़ा कर दिया या खड़ा हो गया, दे सवालों के जवाब। तूने मारा है, तूने थप्पड़ मारा है, तूने झिड़की दी है, वो तू कैसे पढ़ा सकता है? ये कैसे हो सकता है? तू भी जाया होगा, ये बच्चा भी जाया होगा। ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा तू कहे और अल्लाह ताला माफ करे ऐसे ऐसे लफ्ज बोले जो डायरेक्ट आके कमरे में, डायरेक्ट उस्ताद के कमरे में। एक शख्स को तो मैंने कह दिया, मैंने कहा उठा के ले जा भाई अपना बच्चा, इतना नाजुक मिजाज शहजादा, हम कैसे इसकी तरबियत करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? अजीब मामला है हमारा, हमने इस बात को समझा ही नहीं। और जहां तक मशाइख का ताल्लुक है, अगर हमें पता चल भी जाए फला आलिम, फला शेख, फला पीर ठीक है, ये अच्छी तरबियत करेगा, मैं बच्चे को लेकर के जाऊंगा इसके पास, तो ये बच्चे को माँ बाप की खिदमत का दर्स ही देगा। लेकिन हम वहां भी बच्चों को भेजने को तैयार है। कोई खुद ब खुद आ भी जाए तो कोशिश करते हैं वापस ही हो जाए, इसलिए कि हमारा तो नाम तब होगा ना जब दुनिया कमाएगा। और खुदा के बंदे, अगर दुनिया कमाएगा तो दुनिया में नाम होगा, और अगर तेरा बच्चा दीनदार बनेगा तो दुनिया में भी नाम होगा, आखिरत में भी नाम होगा। बच्चों की फिक्र करें, ये बोलते क्या है, ये सोचते क्या है, ये कहते क्या है, ये इनका अंदाज क्या है, इनकी फिक्र करें, इनका ख्याल करें। अपनी मसरूफियात, अपनी नींदें, अपनी जिंदगी थोड़ी कुर्बान करें बच्चों पर, और इन पर खास मेहनत करें। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।